جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، ہر نبی اور اس کی امت میں تمام لوگوں نے، حتیٰ کہ خود انبیاء نے حسن خاتمہ کی دعا مانگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کے اندر منقول ہے، توفانی مسلماً و الحقنی بالصالحین۔ توفانی مسلماً کا معنی ہے کہ اسلام پر وفات نصیب ہو۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری موت جو ہے وہ اسلام پر آئے۔ اور یقیناً یہی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہماری موت اسلام پر آئے۔ اس کے لیے انسان مسلمان جو ہے وہ محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور ایسے ایسے اعمال علماء سے پوچھ کر، کتابوں میں پڑھ کے، تلاش کر کر کے ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اس کا انجام اچھا ہو جائے، جس سے اس کی موت، اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے۔ آج انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر میں نے 7 ایسے انمول نسخے بتانے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہمارا خاتمہ بہترین اور اچھا ہوگا۔ تو ان میں پہلا نسخہ جو ہے کہ جس سے مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو، پہلا نسخہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ اس روایت کا ایک جز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جو آدمی کسی اللہ والے سے محبت کرے، کسی آدمی سے محبت کرے اور اس آدمی سے محبت جو ہے اس محبت کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور ایمان کی حلاوت کی خاصیت پر ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخل قلبا لا تخرج منہ ابدا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی دل میں ایک دفعہ داخل ہو جائے تو پھر کبھی بھی اس سے نکلتی نہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ وفی ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمۃ لہ، کہ یہ جو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا، اس حدیث میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کی طرف۔ یعنی ایمان کی جب حلاوت دل میں آ جائے گی پھر کبھی نہیں نکلے گی، وہ ہمیشہ دل کے اندر ایمان رہے گا۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہو گیا حسن خاتمہ کا۔ اور حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ کنز العمال میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من ترکھا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس آدمی نے اللہ کے خوف سے بد نظری کو چھوڑ دیا، بد نظری نہیں کی، اور بد نظری کو من ترکھا مخافت اللہ، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میرے ڈر سے، میرے خوف سے بد نظری کو چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایمان سے تبدیل کر دوں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، وہ اس ایمان کی حلاوت اپنے دل کے اندر پائے گا۔ تو بد نظری کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا، اس سے بھی دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ جس دل کے اندر ایک دفعہ آ جائے گی دوبارہ
کبھی نہیں نکلے گی۔ تو یہ دو نسخے ہو گئے۔ تیسرا نسخہ حسن خاتمہ کا ہے کہ ایک دعا آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس کو اکثر پڑھتے رہنا، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا، تو اس میں بھی اس سے بھی حسن خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس میں جو من لدن کا رحمتن کا جو لفظ ہے، اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ المراد بہذہ الرحمہ، کہ اس آیت میں رحمت سے مراد ہے التوفیق للثبات علی الحق، یعنی حق پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے گویا کہ اس دعا کو اکثر پڑھتے رہنے سے انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اس دعا کو انسان پڑھتا رہے گا تو آخر وقت تک حق پر ہی انسان قائم رہے گا، اور اس سے پھر انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اور ایمان پر خاتمے کا چوتھا نسخہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بغیر سواک، بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز زیادہ، 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسواک کے جو فضائل اور اس کے فوائد لکھے ہیں، ان کے آخر میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاكِ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس سے انسان کا منہ صاف ہوتا ہے، وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، اور رب کی رضا کا سبب ہے، وَتُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ، اور روح کے نکلنے کی آسانی کا سبب ہے، یعنی جو آدمی مسواک کی عادت اپناتا ہے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ وَتُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت یہ کلمہ شہادت یاد کروا دیتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت یاد آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ اور پانچواں نسخہ ہے صدقہ کرنا۔ صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ یہ صدقہ رب کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان برے خاتمے سے بچ جائے گا تو اس کا خاتمہ اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ پانچواں نسخہ صدقہ کرنا، تو انسان کو صدقہ بھی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں پر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ انسان کو اللہ کے لیے نکالنا چاہیے۔ اور چھٹا نسخہ ہے اس نے موجودہ ایمان پر شکر ادا کرنا، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت انسان شکر ادا کرتا رہے، کیوں کہ شکر کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے وہ نعمت، جس نعمت پر تم میرا شکر ادا کر رہے ہو، میں اس نعمت کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو جب ہم ایمان پر شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اب جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ ہم اپنی زندگی کے آخر تک ایمان پر شکر ادا کریں گے تو یہ ایمان ہمارے پاس موجود رہے گا اور اسی ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اور ساتواں نسخہ یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، یعنی جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بارے میں مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہے تم اس کے ساتھ ساتھ کہو، جو مؤذن پڑھے گا مؤذن کے ساتھ وہی الفاظ تم دہراؤ۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، یہ ان کی عمر تقریباً 94 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ 18 غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور مدینہ منورہ میں یہ سب سے آخری صحابی تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اس وقت مدینہ جو تھا وہ صحابہ اکرام سے خالی ہو گیا، تو کوئی صحابی، یہ سب سے آخر میں مدینہ منورہ میں انتقال کرنے والے صحابی تھے۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، یعنی واجبت لہو، کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو مکہ کے قبرستان کے اندر مکہ معظمہ میں مدفون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا ذہن اس بات کی طرف گیا ہے کہ وہ شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی بشارت حسن الخاتمہ، کہ جب شفاعت، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو آدمی نماز کے بعد، اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ جب شفاعت واجب ہو گئی تو یقیناً خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ مختصر 7 انمول نسخے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ بالکل آسان ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ وہ ایمان پہ ہی فرمائے۔ وما علینا